ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں مرزا ادیب کا مضمون، جس کا عنوان ہے صحرا نورد کے خطوط۔ صحرا نورد کے خطوط مرزا ادیب کا مضمون سماعت فرمائیے، جو کہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 میں شائع کیا گیا۔ 8 طویل افسانوں پر مشتمل کتاب صحرا نورد کے خطوط اردو کی مقبول ترین کتاب اور جدید کلاسک کا درجہ رکھتی ہے، اور بعض نقادوں نے صحرا نورد کے خطوط کو مرزا ادیب کی پہچان قرار دیا ہے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد کم و بیش 3 نسلیں گزر چکی ہیں، اور اسے قبولیت کے اعتبار سے ان تینوں نسلوں نے قبول کیا ہے۔ صحرا نورد کے خطوط کی 50ویں سالگرہ پر مرزا ادیب نے یہ مضمون لکھا، جس میں مرزا ادیب نے بتایا کہ یہ صحرا نورد کے 8 طویل افسانے کیسے لکھے گئے تھے اور کیوں لکھے گئے تھے۔ کیوں لکھے گئے تھے، یہ خصوصی طور پر اہم سوال ہے، جس کا جواب مرزا ادیب کچھ یوں دیتے ہیں۔ سماعت فرمائیے صحرا نورد کے خطوط، مرزا ادیب۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ چنے کھانے کے لیے اس جگہ نہیں بیٹھتا تھا جو میری نشست گاہ تھی۔ اس کے لیے میرے دل میں تقدس کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر صرف لکھتا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب کم و بیش 1.5 صفحہ لکھ لیتا تھا تو اطمینان کا سانس لے کر کاغذوں کو طے کر کے کتاب کے اندر محفوظ کر لیتا تھا۔ کام ختم ہو گیا ہے، اب مجھے گھر جانا ہے، اور میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس راستے سے گھر کی طرف روانہ ہوتا تھا جہاں رنجیت سنگھ کی سماعت کے قریب گردوارہ سڑک کے کنارے سے لے کر کچھ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں گردوارے کے بیرونی دروازے کی دائیں جانب کئی نلکے لگے ہوئے تھے۔ چنے کھانے کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگتی تھی۔ ایک نلکے سے اوپ میں پانی پیتا تھا اور پیاس بجھا کر آگے چل پڑتا تھا۔ جی چاہتا تھا تو کچھ دیر حضوری باغ کی سیر میں بھی گزار دیتا تھا، ورنہ اس میں سے رکے بغیر گزر جاتا تھا۔ جب کئی نشستوں میں کہانی پوری کی پوری لکھ لیتا تھا تو وہ خط لکھتا تھا جو صحرا نورد اپنے دوست کو کہانی بھیجتے وقت تحریر کرتا ہے۔ یہ کام میں آخر میں کرتا تھا۔ میں نے کبھی کوئی صحرا نہیں دیکھا تھا، آج تک نہیں دیکھ سکا۔ صحرائی مناظر محض تخیل کی پیداوار ہیں۔ یہ پینسل سے لکھی ہوئی تحریر صرف میرے لیے ہوتی تھی اور میں ہی اسے پڑھ سکتا تھا۔ دوبارہ لکھتے وقت اس میں بڑی تبدیلیاں کر دیتا تھا۔ یہ دوسری تحریر میں گھر میں ہی کرتا تھا۔ اب تک میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ افسانے کیسے لکھے گئے تھے۔ اب میرے پیش نظر ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں لکھے گئے تھے۔ یہ خصوصی طور پر اہم سوال ہے۔ جس زمانے میں یہ افسانے لکھے گئے تھے، ادب کی رومانی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ نظم میں اختر شیرانی کا دورہ تھا اور نثر میں کئی نام بڑے معروف تھے۔ سید سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، سجاد انصاری، مہدی افادی، خلیقی دہلوی، لطیف الدین احمد، قاضی عبد الغفار اور حجاب اسماعیل۔
موخر الذکر شخصیت نے شروع میں میرے ذہن پر ایسا گہرا اثر ڈالا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرا نورد کے خطوط کا پہلا افسانہ اسی اثر کا نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بعد میں یہ اثر آہستہ آہستہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا۔ میں یہاں عرض کر دوں کہ جس دور میں میں یہ افسانے لکھ رہا تھا، برصغیر میں سیاسی اتھل پتھل کا دور تھا۔ ملک میں آزادی کی جنگ جاری ہو چکی تھی۔ سینوں میں دبی ہوئی باغیانہ قوتیں باقاعدہ ایک مسلسل جد و جہد کا راستہ اختیار کر رہی تھیں۔ آج بھی میری آنکھوں تلے وہ بہادر لڑکی پھر رہی ہے جس نے یکایک ایک ہجوم میں سے نکل کر ایک دکان میں سے بدیشی کپڑے کے تھان سڑک پر ڈھیر کر دیے تھے، اور اس کے ساتھیوں نے ان تھانوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس لڑکی کو اس قدر پیٹا گیا تھا کہ لہو لہان ہو گئی تھی، مگر اس حالت میں بھی اس کے ہاتھ تھان اٹھا کر باہر پھینکتے رہے تھے۔ مجھے والنٹریوں کے اس دستے کی جرت مندانہ کارروائی بھی یاد ہے جو انگریز سپاہیوں کی گاڑی روکنے کے لیے گاڑی کے آگے لیٹ گیا تھا اور گاڑی کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ اس دور کی فضاؤں میں ہر طرف پوری شدت کے ساتھ یہ آواز گونج رہی تھی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میں نے سب کچھ دیکھا تھا، سب کچھ دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا تھا۔ حب الوطنی کے اس تاریخ ساز مظاہرے سے میں کیوں کر آنکھیں بند کر سکتا تھا؟ اس جذبے کی پہلی ترجمانی سیرا نورد کے خطوط کے افسانے ملکہ مصر میں ایک یونانی وطن پرست نوجوان میرون کرتا ہے۔ دل حوادث اور سمارت کا قیدی میں حب الوطنی کا والہانہ جذبہ بھرپور اظہار پاتا ہے۔ یہ دونوں افسانے وطن پرستی کے افسانے ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے سمارت کا قیدی اپنے افسانوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ سیرا نورد کے خطوط میری پہلی تصنیف ہے، اس کے بعد بھی میں نے تخلیقی کام جاری رکھا ہے۔ ادب کے قریب قریب ہر صنف میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں، اور آج جب میں اپنی ساری زندگی کی تخلیقی جد و جہد کے حاصل پر نظر ڈالتا ہوں تو میں اپنے باطن میں فخر کی نہیں، اطمینان کی ایک لہر محسوس کرتا ہوں۔ میں ایک مطمئن لہجے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ادب کو جو کچھ دیا ہے خلوص کے ساتھ دیا ہے۔ میں الہام کا کبھی قائل نہیں رہا۔ ادب کے لیے محنت شاقہ سے کام لیا ہے، اور اس محنت شاقہ کے نتیجے میں مجھے جو صلہ ملا ہے وہ میری سب سے بڑی، سب سے زیادہ گراں قدر متاع ہے، اور یہ متاع ہے میرے پڑھنے والوں کی محبت۔ میرے پڑھنے والوں نے مجھے سچی محبت دی ہے، اور میں نے اسے اپنے سینے کی گہرائیوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہی میری کمائی ہے، میرا سرمایہ ہے، میرا صلہ ہے۔ زندگی کے 75 سال بیت گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میرا قلم کسی وقت بھی نہیں رکا، ہمیشہ رواں دوا رہا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اب شب و روز کے کتنے مرحلے باقی رہ گئے ہیں جنہیں طے کر کے میں نے وادی خاموشاں میں قدم رکھنا ہے۔
میرے اندر تخلیقی شعلہ بدستور ضیاء افروز ہے. آرزو یہ ہے کہ یہ شعلہ اس وقت تک ضیاء افروز رہے جب تک میری زندگی کی شمع بجھ نہیں جاتی. ابھی مجھے اپنے معاشرے کے نہ جانے کن کن خد و خال کو اپنے لہو کی تابناکی دے کر نمایاں کرنا ہے. کن کن دلوں کی دھڑکنوں کو اپنے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کرنا ہے. کیسی کیسی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں اتار کر حرفوں کے سپرد کرنا ہے. اور وہ کیسے کیسے زخم ہیں جن کا کر پوری شدت سے محسوس کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے. ابھی مجھے کچھ کرنا ہے. ابھی میرا کام باقی ہے. ابھی میرے ذہن و قلب کو مصروف عمل رہنا ہے. میری کتاب سیرا نورد کے خطوط کا 50 سالہ ایڈیشن چند روز تک چھپ جائے گا. مجھے خوشی ہے، مگر اس خوشی کے لیے کچھ حسرتیں بھی ہیں. آج میری امی نہیں ہیں. انہوں نے یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپی تھی تو اس کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا، میرے دلور نے میری کتاب لکھی ہے. ہائے کتنی معصومیت، کیسا فخر، کیسی خوشی تھی ان کے لفظوں میں. میری بیوی نجمہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہے. وہ یہ کتاب پڑھ کر ہی اس راستے پر چل نکلی تھی جو میرے گھر کو جاتا تھا. آج وہ کتنی خوش ہوتی اور اس کی خوشی سے مجھے کتنی خوشی ہوتی. میں نے 77ویں برس کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے.